2025 کا نیو وظیفہ نیو بیان سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ مقدر کا سکندر بنا دینے والا عمل جو آپ کو راتوں رات کروڑ پتی بنا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اوپر آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، خوش ہو جائیں، دو نور آپ کو ایسے عطا کیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ آپ خود سوچیں یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے کرت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی کرت یعنی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے سب کچھ، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے شان والے بزرگی پر آپ نے رحمتوں اور عظمتوں برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح اپنے درود کو پیش کریں گے اپنے نبی پاک کی خدمت میں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جو کام مہینوں میں ہونے والا تھا وہ آپ کا دنوں میں ہوگا، اور جو دنوں میں ہونے والا تھا وہ گھنٹوں میں نہیں بلکہ چٹکیوں میں آپ کا کام ہوگا۔ اللہ والو، جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، تو گھر سے ہی درود پاک کا ورد کرتے ہوئے نکلا کریں۔ جہاں آپ اپنے آفس میں یا شاپ پر یا کسی بھی کاروبار والی جگہ پر جب تک آپ پہنچے نہیں تب تک آپ درود ابراہیم کا ورد جاری رکھیں۔ اللہ والو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 2 مہینے میں اتنی بچت نہیں ہوئی جتنی اس ایک دن میں درود پاک کے صدقے میں آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر ذرا سا بھی شک ہو تو میں قیامت والے دن آپ کی ذمہ دار ہوں گی۔ اللہ والو، ایک بار اس طریقے سے درود پڑھ کر تو دیکھو، اس طرح اپنے نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً بھیج کر تو دیکھو، پھر دیکھو کتنا فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ مل حمد للہ۔ آپ پڑھیں، غور سے سنیے گا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाहि। आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना, मीम के बिस्मिल्लाह की मीम और अल्हम्दु के लाम को आपने मिलाकर पढ़ना है, मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसी तरह आपने सूरत पूरी पढ़नी है आखिर तक। सर दर्द हो, जिस्म दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, जोड़ों का दर्द हो, कोई भी मसला हो तो 41 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ें। मीम को आपने बिस्मिल्लाह की मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है, मिल हमदू। इस तरह आपने 41 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अजीज फौरी तौर पर आपको फाका होगा। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, मुसीबत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, ये 3 सूरतें सूरह फातिहा, सूरतुल इखलास और सूरतुल कौसर, अगर कोई फकीर भी इन 3 सूरतों को मिला के एक साथ पढ़ लेता है तो वो लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बन जाएगा। कोई भी शख्स किसी भी परेशानी में मुब्तला है, चाहे फिर वो पैसों की परेशानी है, दौलत की परेशानी है, रिस्क में तंगी की परेशानी है, बस ये 3 सूरतें मिलाकर पढ़ लो, तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। अल्लाह वालो, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, कर्ज से निजात मिल जाएगी। आपने आज से पहले ये ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा नहीं किया होगा, ये वजीफ़ा करते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, आपकी किस्मत के सितारे चमकना शुरू कर देंगे, दिन ब दिन अरूज मिलना शुरू हो जाएगा। बस एक ही दिन के अमल से ऐसी ऐसी जगहों से, अल्लाह वालो, ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क आएगा, और इतना रिज़्क आएगा और ऐसे आएगा जैसे आसमान से बारिश बरसती है, जैसे आंधी और तूफान आता है। अल्लाह वालो, अब आपको रिज़्क के पीछे, दौलत के पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दौलत, रुपया, पैसा खुद आपकी तरफ चल कर आएगा। अल्लाह वालो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वजू करके पाक साफ हो जाना है। किसी भी फर्ज नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। सूरतुल फातिहा एक नूर है, और सूरतुल कौसर दुश्मनों से निजात के लिए है, और सूरह इखलास रिस्क में बरकत के लिए है। ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक गरीब सहाबा को बताया था, जो चंद ही दिनों में इतना मालदार हो गया, इतना मालदार हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अभी इतना रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है, समझ नहीं आती कहां से उठाऊं और कहां पर रखूं। मतलब के घर रिज़्क से भर जाएगा। अल्लाह वालो, सबसे पहले आपने 7 बार अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अपने प्यारे महबूब को हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना है, आजिजी के साथ, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ आपने पढ़ना है, शिद्दत के साथ अपने नबी को पढ़ के आपने हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना है। उसके बाद आपने पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने नियत करनी है, दौलत चाहिए तो दौलत की नियत कर लें, रिज़्क की, इज्जत की, शोहरत की, माला माल होने की, गैब के खजानों से रिज़्क हासिल करने की, गैब के खजानों से अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हासिल करने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हासिल करने की, अपने लिए आफियत की दुआ करनी है। सबसे पहले आपने अपने रब की हम्दो सना करनी है, तारीफ करनी है, यानी हमने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के पालने वाला वो रब है। अगले ही लम्हे सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सूरह फातिहा को आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है, अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिम के साथ। 7 बार आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिलाकर पढ़ना है।
اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 جنت کے دروازے ہیں، 7 دوزخ کے دروازے ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 عمرے کے لیے جب حاجی جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں، چکر کتنے ہیں؟ 7۔ حج پر شیطان کو کنکریاں کتنی ماری جاتی ہیں؟ 7۔ ہفتے کے اندر دن کتنے ہیں؟ 7۔ اللہ والو، 7 کا یہ عدد تمہاری 7 نسلوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ بس ایک بار اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور دوسری سورت الاخلاص کو آپ نے ایک بار پڑھا تو اللہ رب العزت ایک شہید کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے پورے قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب اسے عطا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 10 بار سورت الفاتحہ کو پڑھا، اب آپ نے 10 بار ہی سورت الاخلاص کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے سورت الکوثر، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، برکت کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور شان تو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سورت کو پڑھتے ہی آپ کا دشمن آپ سے حسن سلوک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ والو، دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سورت الکوثر کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ اس وقت نازل ہوئی سورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے پریشان کیا۔ اب آپ نے سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اس سورت کو بھی آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے اور دعا کرنی ہے۔ عمل کو کرنے کے بعد آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے، ہر نماز کے بعد اس عمل کو دہرانا ہے۔ اللہ والو، کچھ عرصہ آپ کو اس عمل کو جاری رکھنا پڑے گا۔ جیسے آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی کرم نوازیاں کیسے آپ پر، رحمتوں کی بارشیں کیسے ہوتی ہیں، غیب سے خزانوں کے منہ رب کھول دے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ والو، گھر سے بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، اولاد